الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کریم نے انسانیت کے اوپر اور خصوصاً مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان رشتہ داری قائم کی، اور یہ خصوصیت اللہ نے صرف اور صرف مسلمانوں کو اور آسمانی کتابوں والے مذاہب کو عطا کی ہے، اس کے علاوہ اور انسانوں میں یہ چیز نہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے رشتہ داری کا؟ کہ انسان اپنی ماں کو ماں سمجھتا ہے، بہن کو بہن سمجھتا ہے، والد کو والد سمجھتا ہے، محرمات کو محرمات سمجھتا ہے۔ ایک تمیز اللہ نے پیدا کی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیے کافروں کو، تو کافروں کے درمیان اس چیز کی کوئی تمیز نہیں۔ ایک کافر نہیں دیکھتا کہ سامنے میری ماں ہے، سامنے میری بہن ہے، سامنے میری بیٹی ہے، بیوی کی کیا حقوق ہیں، بہن کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، بہن کو کس نظر سے دیکھنا ہے اور بیوی کو کس نظر سے دیکھنا ہے۔ یہ صرف اور صرف اسلام نے آپ کو تعلیم دی ہے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو رشتہ داریوں کے اندر باندھا ہوا ہے۔ ہر ایک کا حق اللہ نے بتا دیا۔ اب ان رشتہ داریوں میں اللہ نے ہر ایک رشتہ دار کے لیے دوسرے رشتہ دار کے اوپر حق رکھا ہے، اور ہر ایک سے اس کے حق کے بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ بیٹے سے باپ کے اور ماں کے حق کے بارے میں سوال ہوگا، تو وہی باپ سے بیٹے کے بارے میں بھی سوال ضرور ہوگا۔ اس چیز کو اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا۔ اس میں سب سے پہلا حق جو اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہے تو والدین کے۔ جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا
فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب کا ایک فیصلہ ہے، تیرے رب کا ایک حکم ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تو نے سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو نے اللہ کو چھوڑ کر کسی کے دربار پر جا کے اپنا سر نہیں ٹیکنا، تو نے اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مدد نہیں مانگنی، عبادت کرنی ہے تو نے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ اسی بات کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا والدین کو، اپنی عبادت کا حق بتلایا، بتلانے کے بعد ساتھ ہی کہہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے حق کے اندر کمی نہیں لانی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، اللہ کے رسول بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ بتائیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کائنات میں سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا عقوق الوالدین، جیسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اللہ کے حق میں سب سے بڑی کوتاہی ہے، اسی طرح انسانوں میں اور روح زمین پر سب سے بڑا گناہ انسانوں میں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرے۔ حقوق الوالدین فرمایا اپنے والد کی حق تلفی کرے۔ والد کی حق تلفی سے مراد یہ نہیں کہ کبھی والد کی بات مان لی، کبھی نہ مانی، کبھی کسی طرح کا معاملہ ہوا، نہ۔ آق کسے کہا جاتا ہے؟ آق سمجھیے، آق عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کسی چیز کے کئی ٹکڑے کر دینا۔ مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے، اس کے 100 ٹکڑے انسان کر دے، اسے کہا جاتا ہے آق، پھاڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اب کوئی شخص اپنے والد کے دل کو اتنا دکھائے، اتنا دکھائے کہ والد کا دل ٹوٹ جائے، اس کے دل کو اندر سے جلا دے، میں یہ ہے عاق الوالد، والدین کا نافرمان۔ یہ لازمی چیز ہے، کبھی کوئی بات نہ مان سکی، بعد میں معافی مانگ لی تو والد بھی تو والد معاف کر دیتے۔ یہاں پر ایک اور بات، ماں زبان سے دن کے اندر کتنی ہی بد دعائیں نکالتی ہے لیکن وہ دل سے نہیں ہوتی۔ ماں کی بد دعا وہ دل سے نہیں، وہ صرف اور صرف زبان سے ہوتی ہے، اللہ تیرے ساتھ ایسا کرے، اللہ تیرے ساتھ ایسا کرے، لیکن والد کی زبان سے آپ ایسی بد دعائیں نہیں سنتے۔ کیوں؟ وہ نہیں نکالتا بد دعا، والد نہیں نکالتا جلدی جلدی، لیکن جب وہ نکالتے ہیں اس کی دعا، بد دعا وہ قبول ہو جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد ہوتی ہی نہیں، جن کے رد ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان 3 بد دعاؤں میں سب سے پہلی بد دعا وہ مظلوم کی ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، وہ بد دعا کرتے ہیں، وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی بد دعا سیدھی عرش کے اوپر جاتی ہے، اور اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ کچھ وقت لگ جائے لیکن میں نے تیری دعا قبول ضرور کرنی ہے، اور ظالم سے بدلہ میں نے ضرور لینا ہے۔ یہ اللہ کا جواب ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو دوسری چیز ہے، دوسری دعا وہ مسافر کی دعا ہے۔ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، ان لوگوں سے دعائیں کروانی چاہیے، جو لوگ نکلے ہوئے ہیں سفر کے اوپر، ان سے دعائیں کروانی چاہیے۔ اور تیسری دعا وہ فرمایا کہ والد کی وہ بد دعا ہے کہ جو اس نے اپنی اولاد کے بارے میں مانی، وہ ضرور قبول ہوتی، اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں اللہ دنیا میں پکڑ لیتے ہیں، بعض گناہوں کے بارے میں اللہ کا دستور اور قانون یہ ہے کہ اللہ مہلت دیتے ہیں، قیامت والے دن ان کا حساب و کتاب ہوگا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ
یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے. لیکن ابن عباس فرماتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی پکڑ دنیا ہی کے اندر ہو جاتی ہے. ان میں سے وہ فرماتے ہیں ایک چیز کیا ہے، وہ والدین کی نافرمانی ہے، کہ جب انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اسے دنیا ہی کے اندر اس کا صلہ دے دیا جاتا ہے. کس کی صورت میں؟ اس کی اپنی اولاد کی صورت میں. آج اس نے اپنے والدین کے ساتھ یہ معاملہ کیا، سارا کچھ دنیا کا اسے مل گیا، لیکن یاد رکھے اس کی جو اولاد ہے وہ کبھی فرما بردار ہو نہیں سکتی. کیوں؟ اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا. پھر وہ کیا ہوتے ہیں، گھر سے برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، تمہاری جو گھر کی برکت ہے نا وہ تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، تمہاری بوڑھی ماں کے ساتھ ہے، بوڑھے باپ کے ساتھ ہے. گھر کی برکت جب آپ نے ان بزرگوں کو ناراض کر دیا، انہیں دتکار دیا، تو یاد رکھ لیں گھر کی برکت بالکل ختم، پھر گھر میں بڑا برکت نہیں رہتی. سب سے بڑی چیز انسان کا جو ذہنی سکون ہے وہ اللہ ختم کر دیتا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کو جاہل کہیں گے. یعنی جو اپنے بزرگ ہیں، دادا پردادا، والد، ماں، چچے، ان کو نوجوان نسل کیا کہے گی؟ یہ جاہل ہیں، انہیں پتا نہیں. آج وہ والا معاشرہ آ گیا، وہ زمانہ آ گیا ہے کہ چھوٹا سا 10 سال 15 سال کا بچہ اٹھ کر کہتے ہیں میرے والد کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، میرا والد تو جانتا ہی کوئی نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جیسے میری عبادت کا تمہارے اوپر حق ہے ایسے ہی تمہارے اوپر تمہارے والد کا بھی حق ہے. جتنا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اسی طرح بندوں کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اپنے والد کی نافرمانی کرنا ہے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے دونوں، یعنی والد اور والدہ دونوں، یا ایک زندگی پائیں، یعنی تمہارے پاس رہیں، تو فرمایا کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک مت کہو. یہ اف کا ترجمہ اپنی زبان میں اگر کرے نا، ہوں تک انہیں مت کہو. ایک بات ہوتی ہے نا انسان کو ناگوار ہوتی ہے، انسان کہتے ہیں کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا، تو ہوں لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہوں تک نہیں کہنا، یہ سب سے کم درجے کا لفظ ہے. ابن عباس فرماتے ہیں اگر اس سے کوئی اور لفظ کم ہوتا اللہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کرتا، لیکن اس ہوں سے کم کوئی لفظ ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا. جب اتنا نہیں کہہ سکتے تو پھر ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا، یہ کہاں کا انصاف. فرمایا فلا تقل لهما اف، جب یہ تمہارے پاس ہو. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے اس حالت کے اندر، یعنی سو کر جب وہ صبح اٹھتے ہے اس حالت کے اندر کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی، ماں باپ کے اوپر احسان نہیں، کس کے ساتھ معاملہ ہے؟ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو یہ کس کا حکم پورا کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو صبح اٹھا اس حالت میں کہ وہ اللہ کا فرما بردار تھا، اس بات کے بارے میں کہ وہ والدین کے ساتھ نیکی کرتا تھا، فرمایا کہ اس کے لیے لہو بابانی مفتوحانی من الجنہ، جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہوتے. اس حالت میں اٹھا کہ ماں باپ اس سے راضی ہیں، فرمایا بابانی مفتوحانی لہو، اس کے لیے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں من الجنتی، جنت کے.
اور فرمایا اگر ایک زندہ ہے تو پھر ایک دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ آگے سوال کیا ایک صحابی نے، اللہ کے رسول جو نافرمان ہو، تو فرمایا جو کوئی نافرمان ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو ماں باپ کے بارے میں، تو فرمایا بابانی مفتوحانی من النار، کہ دو دروازے کھل جاتے ہیں آگ کے، یعنی جہنم کے دو دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ ماں باپ کا فرما بردار جنت کے دروازوں کو کھولنے والا ہے، اور ماں باپ کا نافرمان دوزخ کے دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیا صحابی نے، اللہ کے رسول ان ظلماہ، اگر یہ ماں باپ اس بیٹے کے اوپر ظلم کرے تو تب بھی نافرمان شمار ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام نے 3 دفعہ اس بات کو دہرایا، ان کان ظلماہ، ان کان ظلماہ، ان کان ظلماہ، اگرچہ وہ ظالم ہیں اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ظالم ہیں اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تب بھی معاملہ اسی طرح۔ اگر ظالم باپ ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، تب بھی کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ آپ کے جسم سے گوشت کو کاٹ کر پھینک رہے ہیں، اس سے بڑا تو کائنات میں ظلم کوئی نہیں، پھر بھی کیا ان کے سامنے زبان درازی نہیں کرنی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک ہیں، بت پرست ہیں، بتوں کو بناتے ہیں اور بیچتے ہیں، اس حد تک بت پرست ہیں کہ بت بناتے ہیں اور بتوں کو آگے بیچتے ہیں۔ بتوں کی جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ ساری ابراہیم علیہ السلام کے والد کے اوپر ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، اور کس کے گھر میں ہیں؟ ایک بت پرست آدمی کے گھر میں ہیں۔ کہہ سکتے ہیں نا کہ باپ کو میں بلاتا نہیں ہوں، ایک مشرک آدمی ہے، میں باپ کو نہیں بلاتا، لیکن نہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم کیا دیتے ہیں، ابراہیم یہ ہے تو مشرک کافر ہے، لیکن تیرا والد ہے، تو نے اس کے ساتھ نافرمانی والا معاملہ نہیں کرنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی آگ کس نے تیار کروائی؟ نمرود نے تو تیار کروائی، لیکن سب سے بڑا ہاتھ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تھا، اس بیٹے کو جلاؤ آگ کے اندر۔ کیوں؟ اس نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اسے جلاؤ۔ ایسا باپ کہ بیٹے کو آگ کے اندر جلانے کا کہہ رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا والد کہتے ہیں لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم جلدی نکل، اس گاؤں کو چھوڑ دے، اس علاقے کو چھوڑ دے جلدی جلدی، اگر تو نے اس علاقے کو نہ چھوڑا لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یہ ابراہیم میں تجھے پکڑ کر نکال دوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے جو کافر باپ کو دے رہے ہیں۔ باپ کون ہے؟ کافر ہے۔ اسے کیا جواب دے رہے ہیں؟ سلام علیکہ، ابا تیرے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، سلام علیک، سأستغفر لک ربی، اے والد ان قریب میں تیرے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، میں دعا کروں گا کہ اللہ تجھے دین کے اوپر لے آئے، اللہ تجھے بت پرستی سے پاک کر دے۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر ہیں، اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کافر باپ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس حالت کے اندر بھی باپ کو گالی نہیں دی، اس حالت کے اندر بھی باپ کو چھوڑا نہیں۔ آج کل تو تھوڑی سی تلخ کلامی ہو جائے نا والد سے تو لوگ والد کو چھوڑ کر ہی چلے جاتے، لیکن یاد رکھ لیں جب بھی کوئی والد کو چھوڑتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ انسان بھی سمجھتے ہیں میرے پاس مال ہے، میری زندگی اچھی گزر رہی ہے، لیکن آگے اولاد کبھی بھی اس کی ہو نہیں سکتی۔
یہ دنیا ہے، مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا آگے بڑھو گے۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم والدین کے ساتھ نافرمانی والا معاملہ کریں گے، والدین کو چھوڑ دیں گے، اور کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ مخلص ہوگی، ہو نہیں سکتی، کوئی صورت نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے والد کا نہیں، یعنی اپنے والد کے ساتھ مخلص نہیں، لا يدخل الجنہ، جنت میں یہ داخل نہیں ہو۔ جنت میں جاؤ گے تو پہلا راستہ یہ والدین ہے۔ ویسے ہی پیغمبر علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو والد ہے تمہارا، یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ یاد رکھیں جب درمیانہ دروازہ کھلتے ہیں نا، تب دوسرے دروازے کھلتے۔ جب درمیانہ دروازہ، درمیانہ کہا جاتا ہے خاص دروازے کو، جب تک خاص دروازہ مین گیٹ نہیں کھلتا تو تب چھوٹے دروازے کبھی بھی نہیں کھلتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہارا درمیانی دروازہ ہے، جب تم نے اسے ضائع کر دیا تمہاری جنت ضائع ہوگی، چاہے تو تم اس کی حفاظت کرو، چاہے تو تم اسے ضائع کر دو۔ جب والد درمیانی دروازہ جنت کا ضائع ہو گیا، جنت میں جانے کا کوئی چانس وغیرہ نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والد کو چھوڑ کر جنت میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتے، لا يدخل الجنت، یہ والد ہے تمہارا۔ تو آگے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جھڑکو مت، ان سے سخت لہجے میں بات مت کرو، ظالم ہے نا، ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ کا حق بنتا ہی نہیں کہ آپ اسے جواب دیں۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کے جسم سے گوشت کاٹ رہے ہیں، اور چیزیں تو چھوڑے نا، گالم گلوچ حق ساری چیزیں انہیں چھوڑیے، سب سے بہترین اور سب سے اچھی جو انسان کو چیز لگتی ہے انسان کو اپنا جسم لگتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے جسم سے گوشت کاٹ کر نیچے پھینک رہے ہیں، تب بھی اونچی آواز میں باپ سے بات نہیں کر سکتے، تب بھی باپ کو چھوڑ کر باپ سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ایک ہی کام کرو، کام کیا کرو؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بہترین قسم کی اور عمدہ قسم کی اور عزت والی بات کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جتنی باتیں والد کہتا گیا نا، میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا، تیرے ساتھ ایسا کروں گا، تو وہ جواب میں کیا کہتے رہے؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے والد اے میرے والد اے میرے والد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ والد کو انسان چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا؟ کہ وہ والد کا حصہ ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، والد کا خون ہے، ایک جان ہے، ایک جان۔ والد اور اس کی جان کے اندر کوئی فرق نہیں، وہ اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ جب نطفے سے پیدا ہوا ہے تو پھر والد کو چھوڑ رہا ہے۔ یاد رکھے جو والد کو چھوڑتا ہے نا، تو کائنات میں وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا۔ جس نے اپنے والد کو چھوڑا نا، وہ اللہ کا بھی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی جو رضا ہے نا وہ والد کی رضا کے اندر ہے۔ والد راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ دونوں والد اور والدہ دونوں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک ناراض ہوگا، اللہ راضی کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم لوگ دوسرے آسرے تو ڈھونڈتے ہیں، لیکن سب سے پہلا آسرا اور پہلا راستہ وہ کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کے بعد اگر اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ والدین ہیں۔ اگر والدین ناراض ہیں، اگر والدین ناراض ہیں، انسان حاجی، قاضی، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، ساری چیزیں بن جائے، لیکن وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا، اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بہترین قسم کی بات کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے پروں کو بچھا دو۔ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے نا جوانی کا، جب انسان ایک شدت اور ایک قوت اور ایک طاقت کے اندر ہوتا ہے،
اس وقت انسان اڑنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب وہ وقت تمہارے اوپر آئے نا اڑنے والا، تو اس وقت اپنے پروں کو زمین پر بچھا دو. کیوں؟ والد کے سامنے کوئی بھی نہیں اڑ سکتا. والد انسان کا والد ہوتا ہے. انسان دنیا کے اندر ہر ایک کے سامنے مقابلے میں آ سکتا ہے، ہر ایک انسان کے مقابلے میں، لیکن ایک واحد شخصیت ہے. وہ کون ہے؟ والد، جس کے مقابلے میں انسان نہیں آ سکتا. اور نہایت غلیظ قسم کا آدمی وہ ہوتا ہے جو والد کے مقابلے کے اندر اٹھتا ہے. جن کے اندر شرافت ہو، جن کے اندر انسانیت ہو، انہیں اگر والد دھتکارے، ظلم و زیادتی ہر چیز کا نشانہ بنائے، وہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. کیوں؟ یہ میرا والد ہے، میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، اس سے بڑھ کر میرے آگے کوئی چیز نہیں. تو فرمایا اپنے پروں کو جھکاؤ. اگر زمانے کے سامنے تم بہت زیادہ اڑ رہے ہو نا، تو والد والد ہے، والد کے سامنے مت اڑو. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور ہر وقت یہ دعا مانگتے رہو، اے پروردگار میرے ماں باپ دونوں کے اوپر رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ ان دونوں نے میرے بچپن کے اندر میری پرورش کی، مجھے سنبھالا. یہ جو پہلے بھی عرض کیے ہے، یہ جو ماں اور باپ بچے کو پہلے دن سے پال کر جوان کرتے ہیں نا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں. آج والدین کو لوگ چھوڑ کر دوسرے رشتوں کو زیادہ اہمیت دیتے، بیوی کو زیادہ اہمیت دیتے، اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر دوسرے لوگوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے والدین سے. لیکن یاد رکھ لینا کہ کائنات کے اندر ماں باپ سے بڑھ کر آپ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں. یہ دو رشتے ایسے ہیں ماں اور باپ کے کہ ان سے بڑھ کر کوئی مخلص آپ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ماں، اس کی بھی آپ جسم کا ایک ٹکڑا ہیں، جسم کا ایک حصہ ہے، اور باپ کے بھی جسم کا آپ ایک حصہ ہیں، اور کوئی بھی اپنے جسم کو اپنے سے جدا کرنا پسند نہیں کرتا. اور جیسی مشقتیں ماں اور باپ دونوں نے اس بچپن کے اندر آپ کی برداشت کی ہیں، وہ نہ آپ کی بیوی برداشت کر سکتی ہے، اور نہ ہی کائنات کے اندر کوئی دوسرا انسان آپ کا برداشت کر سکتا. ساری چیزوں کو چھوڑیں. جو ماں نے 9 مہینے آپ کو پیٹ کے اندر رکھا ہے نا، اس کا نعم البدل کوئی بھی نہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیا کہ میں اگر اپنی ماں کو خراسان سے اٹھاؤں کندھے کے اوپر، خراسان یا افغانستان یہ دوسری تیسرے علاقے ہیں، فرمایا ادھر سے اٹھاؤں کندھے کے اوپر، اٹھا کر کعبے کے اندر لے جاؤں اور وہاں پر اسے طواف کرواؤں، ہر قسم کی اس کی ضرورت پوری کروں، یعنی پیشاب پخانہ وغیرہ ہر چیز اس کی میں صاف کروں، تو کیا میں اس کا حق ادا کر دوں گا؟ انہوں نے کہا کہاں کی باتیں کرتے، اس نے جو اپنے پیٹ کے اندر تمہیں 9 مہینے رکھا، ان میں سے ایک لمحے کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. اور آسان سے لے کر مکہ تک یہ تھوڑا راستہ نہیں، افغانستان سے مکہ تک جہاز کے اندر بھی کئی گھنٹے لگتے ہیں، تو پیدل لے کر جاؤں اور وہاں پر طواف کرواؤں، تو کیا میں نے حق ادا کیا؟ فرمایا حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو، وہ جو 9 مہینے تمہیں پیٹ کے اندر اس نے پالا، اس میں سے 1 منٹ کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا. تو یاد رکھیں ان والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں. صرف اور صرف مختصر بات یہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کو زندگی کے اندر خوش کیا، انہیں کوئی دکھ نہیں پہنچایا، وہ لوگ کامیاب ہیں، اگرچہ ان کے پاس مال ہے یا نہیں. دنیا نے ان کی عزت کی ہے، اور انہی لوگوں کو دنیا نے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے باپ کی نافرمانی کی ہے، ان کے پاس مال بھی آ گیا، دولت بھی آ گیا، لیکن لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہیں لوگوں نے پتھر مارے ہیں، لوگوں نے انہیں گالیاں دی ہیں، لوگوں نے انہیں بے عزت کیا ہے. تو کامیابی کس کے اندر ہے؟ والدین کی اطاعت کے اندر. اللہ بھی خوش تبھی ہوگا جب والدین خوش ہوں گے. جب والدین کو ناراض کر دیا،
اللہ خود بخود ناراض ہو جائے گا. کیوں؟ پیغمبر علیہ